یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیا وہ سب پہلے سے لکھا جا چکا ہے؟ آج ہم اسلام کے ایک بہت ہی گہرے اور دلچسپ عقیدے پر بات کریں گے، یعنی قدر۔ یہ وہ تصور ہے جو ہماری زندگی کے ہر ایک پہلو سے جڑا ہوا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر زندگی کا ہر اتار چڑھاؤ، ہر خوشی، ہر غم، سب کچھ ایک بہت بڑے، ایک مکمل الہی منصوبے کا حصہ ہو تو یہ ایک سوچ ہی ہمارے دنیا کو دیکھنے کا پورا نظریہ بدل سکتی ہے نا؟ تو اسلام میں یہ صرف کوئی فلسفیانہ خیال نہیں ہے، یہ ایمان کا چھٹا اور ایک بہت ہی بنیادی ستون ہے۔ اسے کہتے ہیں الایمان بالقدر، یعنی تقدیر پر ایمان لانا۔ مطلب یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ ایمان کے پورے ڈھانچے میں اتنی مرکزی حیثیت کیوں رکھتا ہے اور اس کی بنیاد آخر ہے کیا؟ اس کی سب سے مضبوط بنیاد ہمیں ملتی ہے مشہور حدیث جبریل میں۔ یہ وہ مشہور واقعہ ہے جب جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں سوالات کیے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے تو جواب میں 6 چیزیں بتائی گئیں: اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یوم آخرت پر، اور چھٹی چیز تقدیر پر ایمان لانا، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی بنیاد، لیکن تقدیر پر ایمان لانے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ الہی منصوبہ آخر ہے کیا؟ آئیے اس کے بنیادی حصوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، قدر کا مطلب ہے یہ ماننا کہ اول اللہ کا علم ہر چیز پر، ہر چھوٹی بڑی بات پر حاوی ہے۔ دوئم، اس نے کائنات کی ہر چیز ہونے سے پہلے ہی لکھ دی ہے، جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ سوم، دنیا میں کوئی پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ اور چہارم، ہر چیز کا خالق وہی ہے، یعنی علم، کتابت، مرضی اور تخلیق۔ یہ 4 ستون ہیں اس عقیدے کے۔ اور یہ عقیدہ براہ راست قرآن سے آتا ہے۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی کائنات میں کچھ بھی اتفاقی یا بے ترتیب نہیں ہے، ہر چیز ایک طے شدہ منصوبے کا حصہ ہے۔ اور یہ منصوبہ کب لکھا گیا؟ اسلامی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نے تمام مخلوقات کی تقدیر زمین اور آسمانوں کو بنانے سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی۔ ذرا تصور کریں اس علم اور حکمت کا۔ یہ بات اس خیال کو اور پختہ کرتی ہے کہ کائنات کا پورا نظام ایک بہت ہی گہرے اور پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت چل رہا ہے۔ چلیں، اب ذرا اس کے عملی پہلو پر آتے ہیں۔ یہ جاننا کہ سب کچھ پہلے سے طے ہے، یہ ایک انسان کی نفسیات اور اس کے دل کے سکون پر کیسے اثر ڈالتا ہے؟ قرآن میں اس کا بڑا خوبصورت جواب ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں اللہ پر ایمان سے خاص مراد تقدیر پر ایمان ہے، یعنی جب کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ یہ مان لیتا ہے کہ یہ اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے، تو اللہ اس کے دل کو صبر، سکون اور صحیح راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور یہی عقیدہ انسان میں ایک زبردست جذباتی توازن پیدا کرتا ہے۔ سورۃ الحدید میں اسی بات کو سمجھایا گیا ہے کہ جب کوئی چیز ہاتھ سے چلی جائے تو انسان شدید مایوسی میں نہیں ڈوبتا، اور جب کوئی کامیابی ملے تو تکبر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دینے اور لینے والا اللہ ہے، اور یہ سب اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان صرف کوئی خشک فلسفہ نہیں ہے، یہ عملی زندگی میں کام آتا ہے۔ یہ مستقبل کی فکروں سے آزاد کرتا ہے، ماضی کے پچھتاووں سے بچاتا ہے، انسان کے اندر شکر گزاری اور عاجزی لاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر مشکل سے مشکل وقت میں بھی ایک سہارا اور ہمت دیتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس سب سے بڑے سوال کی طرف جو تقدیر کے موضوع پر اٹھایا جاتا ہے، یعنی عمل اور منصوبے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اور وہ سوال یہ ہے، بھئی اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے تو پھر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوشش کیوں کی جائے؟ کیا یہ عقیدہ ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں سکھاتا؟ یہ ایک بہت اہم اور فطری سوال ہے، اور اس کا جواب خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طور پر دیا جب ان کے ساتھیوں نے بالکل یہی سوال کیا۔ تو آپ نے فرمایا، عمل کرو، یعنی کام کرتے رہو، کیونکہ ہر انسان کے لیے وہی کام آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ چھوڑ دو، بلکہ یہ کہ اپنی کوشش جاری رکھو۔ اور یہیں پر
ایمان بالقدر اور جبریت یعنی فیٹلزم کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایمان بالقدر کا مطلب ہے کہ ایک کسان پہلے زمین تیار کرے، بیج بوئے، پانی دے، یعنی اپنی پوری کوشش کرے اور پھر نتیجے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرے۔ جبکہ جبریت یہ ہے کہ کسان کچھ بھی نہ کرے اور کہے کہ اگر قسمت میں ہوا تو فصل خود ہی اگ جائے گی۔ اسلام ہمیں پہلا راستہ سکھاتا ہے، دوسرا نہیں۔ تو ایک مومن کا طریقہ کار کیا ہوا؟ 3 آسان قدم ہیں۔ پہلا، اللہ کے منصوبے پر پورا بھروسہ رکھیں۔ دوسرا، اپنے حصے کی پوری کوشش اور محنت کریں، یعنی اسباب اختیار کریں۔ اور تیسرا، جو بھی نتیجہ آئے اسے کھلے دل سے قبول کریں۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدر کا یہ عقیدہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل فریم ورک، ایک پورا نظام دیتا ہے۔ اس تعلق کو یوں سمجھیں، اللہ کی مرضی ہر چیز پر حاوی ہے، لیکن اس نے انسان کو بھی انتخاب کرنے کی ایک مرضی دی ہے۔ اللہ ہی تمام کاموں کا خالق ہے، لیکن چونکہ انتخاب انسان کا اپنا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار بھی خود ہے۔ اللہ کو نتیجہ پہلے سے معلوم ہے، مگر انسان اپنا عمل بغیر نتیجہ جانے کرتا ہے۔ یہ ہے الہی حاکمیت اور انسانی ذمہ داری کا توازن۔ اور قرآن کی یہ آیت اس پورے تصور کا بہترین خلاصہ ہے۔ اور تم نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ چاہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کی کوئی چاہت نہیں، بلکہ یہ کہ ہماری چاہت بھی اللہ کی بڑی اور وسیع مرضی کے دائرے میں ہی کام کرتی ہے، اور یہ سب اس کے لامحدود علم اور حکمت کے تحت ہے۔ تو آئیے اپنی بات کو اسی سوال پر ختم کرتے ہیں کہ اگر زندگی کو ایک ایسی کہانی کی طرح دیکھا جائے جو لکھی جا چکی ہے، لیکن جس میں ہر ایک کو اپنا کردار پوری ذمہ داری سے نبھانا ہے، تو یہ نظریہ ہمارے روزمرہ کے فیصلوں، ہمارے رد عمل اور ہمارے جینے کے انداز کو کتنا بدل سکتا ہے۔